جی ان کے جلسوں میں تو ریاست مخالف نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کے جلسوں میں پاکستان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں، تو یہ کہاں کے جو ہیں وہ ہوئے نعرے وہ نعرہ جو ہم لگا رہے تھے وہ تو اب سب لگا رہے ہیں یار. کون سی پارٹی ہے جس کے ورکر نے وہ نعرہ نہیں لگایا؟ مسئلہ یہ ہے ہاں اب تو پولیس والے خیبر پختونخوا میں پولیس والے یہ نعرہ لگا رہے تھے. بطور جرنلسٹ میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں آپ سے سخت سوال کروں، اس کا یار جواب دینا نہ دینا وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ جتنا سخت سوال کر سکتے ہیں میں سخت ترین سوال پر آپ کا زیادہ شکر گزار ہوں گا. تاکہ کلیئر خبر ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈیجیٹل، میں ہوں باسط شہباز۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آپ کو اس فریم کی جانب دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ ان کو الیکٹرانک میڈیا پہ تو نہیں دیکھتے، بہت سی قدغنیں ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ ان کے اوپر، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر موسٹ پاپولر شخصیت جو ہے پشتونوں کے رہنما، جو موومنٹ انہوں نے شروع کی پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ، منظور پشتین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منظور بھائی پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ میں آپ کو ڈاکٹر منظور کہوں یا پھر منظور پشتین کہوں؟ جو بھی آپ کو مناسب لگے، آپ کو اور آپ کے سارے سننے والوں کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ناظرین، میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، منظور پشتین صاحب کی اے پی ایس سے جو ہے وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر گورنمنٹ یونیورسٹی سے جو ہے ویٹرنری سائنسز کی اس میں ڈگری حاصل کی، اور یہ جانوروں کے جو ڈاکٹر ہیں اس کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں۔ منظور بھائی پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ کے یہ ایسا الزام لگایا جاتا ہے، اور پنجاب میں یہ بات جو ہے بڑی الزامات منظور پشتین کے اوپر بڑے لگائے جاتے ہیں پنجاب کے اندر۔ میں چاہتا ہوں پنجاب کی جو عوام سننے والی ہے ان کو یہ کلیئر ہو جائے۔ پنجاب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی منظور پشتین کی حمایت کرتے ہیں، اس کو پسند کرتا ہے، تو کہتے ہیں جی ان کے جلسوں میں تو ریاست مخالف نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کے جلسوں میں پاکستان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں، تو یہ کہاں کے جو ہیں وہ ہوئے ایک رہنما ہوئے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے ان کو؟ ایک تو جھنڈے کسی نے نہیں جلائے جھنڈے، اور دوسری بات نعرے وہ نعرہ جو ہم لگا رہے تھے وہ تو اب سب لگا رہے ہیں یار. کون سی پارٹی ہے جس کے ورکر نے وہ نعرہ نہیں لگایا؟ مسئلہ یہ ہے ہاں اب تو پولیس والے خیبر پختونخوا میں پولیس والے یہ نعرہ لگا رہے تھے. پریس کلب کے بعد ہاں تو میرے خیال میں ہمارا نعرہ تو ثابت بھی ہو گیا اور پورے عوام کا بھی ہو گیا، تو اب ایسا کیا رہ گیا؟ اور اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو ہم کہتے ہیں، یعنی ہم کیوں کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے پیچھے یہ لوگ ہیں؟ دیکھو کرنل امام کی انٹرویو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا جنرل کی طرف سے، ہم بہت سارے آفیسرز تھے، ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگ ٹریننگ دو مسلح تنظیمیں، 95,000 لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دی. یہ ان کا جنرل حامد گل مرتے دم تک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنائے ہم چلا رہے ہیں. میری بیانات چھوڑو، میں اداروں کے کرنل اور جنرل کی بات کر رہا ہوں. بالکل جنرل عبدالقادر بلوچ کا ایک بیان ہے، اگر آپ کو چاہیے میں آپ کو سینڈ کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم افغانستان میں ایک محاذ کھولے، تو پھر ان علاقوں کو ہم نے دہشت گردی کے نرسری کے طور پر استعمال کیا. مجاہدین تیار کیے. ہم یہاں جنرل مشرف ان کو اپنے ہیرو مان رہے تھے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آج جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان سب کی اگر آپ پریویس ریکارڈ دیکھیں تو وہ ان سے ماخوذ ہیں، ان سے نکل رہے ہیں. تو یہ پالیسیاں تھے جو ان جرنیلوں نے بنائے، اور اس کے نتیجے میں ہم تباہ ہو رہے ہیں. ان لوگوں نے پھر میری طرح زندگی ایسی گزاری نہیں ہے کہ 10 سال کی عمر میں اپنے گاؤں سے یعنی ہٹا دیا، کیمپوں میں زندگی گزارا اور مشکلات اور تباہی اور بربادی، اور ہر روز گھر میں آنسو ہو، اور پھر اپنے اور یعنی اپنے کی لاش ہو. ایسی زندگی گزاری نہیں ہے، تو اس لیے شاید لوگوں کو یہ دہشت گردی یا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتے ہیں، پھر اس لیے ان کو زیادہ نہیں لگتے. ہم جیسے لوگوں کے لیے جو مظلوم لوگ ہیں، جس پر ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو تباہ ہوئے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی انہی جنگوں کے وہ نظر ہو جاتے ہیں. تو وہ اس لیے ہم نے جدوجہد شروع کی. یہ جو انہوں نے پالیسیوں کے مطابق جنگ لایا، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ آنسو، خون،
तबाही बर्बादी ये हमारे हिस्से में है। पापा जोन्स, ऑस्ट्रेलिया की जजीरे और अरबों अरबों डॉलर ये उनके हिस्से में है। उनके हिस्से में। तो क्या अब भी हम गलत हैं? यानी हम मजलूम होकर गलत हैं और वो जालिम होकर ठीक, जुल्म करके, ये तो नाइंसाफी है। अच्छा कम से कम इस हद तक का नाइंसाफी आम लोग तो न करें। मंजूर भाई, बतौर जर्नलिस्ट मेरा ये काम बनता है कि मैं आपसे सख्त से सख्त सवाल करूं, उसका यार जवाब देना ना देना वो आपके ऊपर है। आप जितना सख्त सवाल कर सकते हैं, मैं सख्त तरीन सवाल पर आपका ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वाह, ताकि क्लियर हो जाए लोगों को। हाँ हाँ, अच्छा मंजूर भाई, हम में चोरी नहीं है जो क्वेश्चनों से भागेंगे। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो मुतालबात हम सब जानते हैं आपके मुतालबात, बतौर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हमने वो पढ़े भी, मंजूर पश्तीन पे रिसर्च भी की। आपके मुतालबात हमें पता, लेकिन क्या मंजूर पश्तीन जो एक बात की जाती है कि अलहदा रियासत चाहता है या अलहदा मुल्क चाहता है? क्योंकि कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि बगैर असले वाले दहशतगर्द हैं, ऐसा क्यों? देखो, दहशतगर्द वो होता है जो खौफ फैलाता है। जो लोग अमन फैलाते हैं, अमन की बात करते हैं, उनके लिए दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये तो हम जैसे बड़े सीने वाले लोग ये बर्दाश्त कर देते। अरे इस्तेमाल किया, लोग हैं यार, अभी समझ नहीं रहे, वरना ये नाजायज़ है यार। अमन की तहरीक, जो तहरीक जंग का मुखालिफ है, उनके लिए तो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो लिहाजा ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर हम कैसे कहें? और दूसरी बात, अलग मुल्क है, अलग रियासत है वगैरह, हमने रियासत को अपने मुतालबात दिए हैं। अगर उनमें ये बात शामिल है, बेशक फिर इस तरह के क्वेश्चन हमसे किए जाएं। अगर हमारे उन मुतालबात में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है, तो फिर वहम होते हैं, शक होते हैं, और दुनिया में सारी बीमारियों का इलाज है। शक का कोई इलाज नहीं। शक और वहम के इलाज नहीं होते। फिर वो अल्लाह ने उनको एक तकलीफ से मतलब वो किया है, तो हमारे पास तो इलाज नहीं है कम से कम शक और वहम का। मंजूर भाई, मंजूर पश्तीन खुद एपीएस से पढ़ा, आर्मी पब्लिक स्कूल से। हाँ। मैंने ये भी पढ़ा कि मंजूर पश्तीन बचपन से आर्मी का बड़ा शदाई था, शौकीन था, जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ फिर, क्यों बदल गए? क्या देखा ऐसा? हाँ यार, आर्मी स्कूल से पढ़े हैं सच में। वहाँ पर अगर सच पूछे तो हम 50 लोग थे जो एज अ कैडेट थे। और उसके बाद भी यानी एक दो बार टेस्ट भी दिए हैं। और फिर शायद सबसे ज़्यादा असर तब हुआ जब हमारे इलाके में एक बमबारी हुई, और उसमें 5 बच्चे थे और 4 ख़वातीन थे। वो मुकम्मल टुकड़े हो चुके थे। हम उनके टुकड़े इकट्ठे किए, जनाजे पड़े बोरियों में। तो जब दूसरे दिन हम आए सेटल एरियाज़ में, अखबार पढ़ा था, उस पर लिखा था कि पाक फ़िज़ाया की कामयाबियाँ जारी, ज़ियारत जमे 13 दहशतगर्द हलाक। तो मैंने सोचा क्या मैं इनका हिस्सा बनूं यार? वो जो मेरे लोगों को कत्ल कर रहे हैं, वो जो हमारे लिए जंग गिला रहे हैं, इसका हिस्सा मैं कैसे बन सकता हूँ? कभी नहीं। हम जालिमों के साथी न पहले थे, न अब रहेंगे, और न कोई तवक्को रखे। तो यही है कि ये जो वो कह रहे हैं, आप लोग अवाम को वरगला रहे हैं, ऐसी बातें किए जाते हैं, नफरत डाल रहे हैं अवाम के बिल्कुल। जहनों में। नफरत उन अमालों ने बनाए हैं, वरगलाया आपने हैं लोगों ने। हमने तो सिर्फ एक नारा लगाया तो लोग इकट्ठे हो गए। पीटीएम 2018 में कैसे अचानक बनी? देखो, एक बंदा है अस्पताल में पड़ा है, उसको बड़े बड़े बीमारियां हैं, बहुत बड़ी बीमारियां हैं, और वो कई सालों से बड़े बड़े बीमारियां है उसको, और वो अचानक खांसी आती है, मर जाते हैं। तो क्या लोग ये कहेंगे खांसी से मर गए? नहीं यार, एक खांसी से नहीं, पीछे बहुत सारे अवामिल है। ये जो 2018 में यानी पीटीएम बना, इसके पीछे बहुत सारे वजूहात थे। लेकिन मंजूर भाई, जी जी आप करें, मुकम्मल करें बात। तो यही वजह है कि लोग पहले से मुतनफिर हो चुके थे। किसके अमालों ने? मतलब इन लोगों के खुद जो
ظالمانہ رویے تھے. وہ تو سوچ رہے تھے کہ ہم نے اتنا ظلم کر دیا کہ اب لوگ خوف کی وجہ سے آگے نہیں آ سکیں گے. یہ جو وہ خوف بنا دیتے ہیں پھر لوگ اس خوف کی وجہ سے بات نہیں کرتے ہیں. آپ کو اٹھا لیا جائے گا, آپ کو مار دیا جائے گا, یہ باتیں کرتے ہیں. پھر خوف اتنا زیادہ ہو گیا, اتنا زیادہ ہو گیا کہ خوف ہی ختم ہو گیا. خوف اتنا بڑھ گیا کہ خوف ہی ختم ہو گیا. ہاں, پھر لوگ نکلنا شروع ہو گئے. پھر پہلے جب سٹارٹ ہوا تو لوگ تھوڑے شک کر رہے تھے مختلف اینگل سے. مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ لوگ شک کر رہے ہیں, وہ شک والے کویسچن پوچھ رہے تھے. پختونخوا میں اپنے میں خوش تھا کہ پوچھیں. دوستوں کو میں نے بتایا کہ ہمارے وطن کو اتنے مقدس اور مختلف شکلوں میں مارا گیا ہے کہ اب بیچاروں کو کسی پر یقین ہی نہیں آتا ہے. اب اگر کوئی شک نہیں کرتا تو میرا اس پر شک بن جاتا ہے کہ آپ ابھی تک پورے طرح شاید سوال اٹھانا ضروری نہیں, آپ ابھی تک شاید سمجھے نہیں ہو ان باتوں. آپ شک کرو, ہمارا کردار دیکھو. اگر ہمارا کردار یہاں پر یعنی امن کے لیے تھا تو آپ ساتھ دو, اگر نہیں تھا تو کم سے کم ایک نہیں اس سے تو بچ جاؤ گے. تو یہی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ پھر کیسے ایسا ہوا کہ ایک سوچ سے پھر دوسری, یہ ٹرانسفارمیشن ہم نے خون اور آنسو اور وہ اپنے لوگوں کو چیخ و پکار اور اپنے مسمار گریں اور وہ حالات کے کس طرح ہمیں بمباریوں اور ٹینکوں کے ذریعے اپنے گھروں سے نکالا جاتا تھا, وہ انہوں نے پھر وہ سب کچھ بدل دیا اعمال سے. اور آپ کو پتہ ہے محبت جو ہوتی ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے, نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے. کہیں پر بھی نفرت اور محبت پہلے موجود نہیں ہوتے. ان دونوں کا وجود ایک چیز ہے. دیکھو, اگر دو وجود ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے, ایک دوسرے کے لیے مستقل طور پر ساتھ دیتے ہیں, تو یہ چاہے ایک کتا اور دوسرے انسان کیوں نہ ہو جائے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن اگر دو وجود ہے وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں, ایک دوسرے کی یعنی ایسے حرکت کرتے ہیں کہ زندگی تنگ ہو جائے ان سے, وہ باپ بیٹا کیوں نہ ہو, ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے پھر اس کے نتیجے میں ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں. کیا ہم انسان ہیں, انسان تو سمجھتے, تو انسان کا فطرت تو یہی ہے.